میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے، نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی، جس نے یا بھی اس پہ عمل کیا وہ عبادی 5 وقت کا الذین نماز اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت جمعہ سے اللہ۔ جمعہ تک کے جتنے اے گناہ میرے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بندو، معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کا لہجہ سنو، اے اور جو جتنی میرے جلدی جا کے بندو، بیٹھتا ہے اے میرے بندو، امام کا کیا خطبہ پیار سننے کے ہے، لیے اے میرے اس کو بندو، اتنا زیادہ کیا اجر محبت ملتا ہے، اے میرے بندو، کیا تو آج مٹھاس رمضان ہے، کا پہلا اے جمعہ میرے ہے بندو، کیا کہ شہد ہم بھرا اس کا ہوا ہے۔ اہتمام کون سے کریں۔ بندو؟ رمضان نیک متقی، المبارک مفتی میں نہیں جنگ جیسے بدر مفتی ہوئی، اور محدث 17 کا رمضان محدث جمعے کا دن۔ مفسر، نہیں 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 اور اللہ نے نہیں، قیامت تبلیغ کو بھی والے، جو طارق جمیل جیسے تبلیغ والے، قائم کرنا نہیں ہے نہیں نہیں جمعے کا نہیں دن۔ نہیں، تہجد گزار، تو نہیں 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 نہیں، ہر نیکوں دن کا اللہ کی عمرہ بارگاہ کرنے میں والے، حج بابرکت کرنے ہوتا والے، نہیں ہے نہیں نہیں، اگر ہم یا اس میں اللہ کی عبادی، مان کے یا چلیں۔ عبادی، اور رمضان اے شریف میرے میں بندو، خاص جیسے طور ماں پر کہتی اور میرا جمعہ لال، ہو میرا تو لال، خاص طور پر میرا بچہ، اس میں ہم تو اس اپنے ماں کے لہجے میں جو عبادت کو ممتا بڑھائیں۔ ہے درود شریف اس کا جمعے کے کوئی دن کا ترجمہ کوئی نہیں۔ مبارک یا عمل ہے، عبادی، کثرت اس سے میں جو درود شریف محبت اور پڑھنا۔ پیار ہے اور 300 اس کا دفعہ کوئی جو درود ترجمہ شریف کوئی پڑھ نہیں۔ لیتا ہے وہ اے میرے کثرت بندو، میں شمار اس ہو لہجے جاتا میں ہے، نہیں، اے اوپر کی میرے بندو، کوئی حد اے انتہا میرے نہیں ہے۔ بندو، ہمارے ایک اے رشتہ دار میرے تھے، میرے میرے، وہ جیسے ماں کہتی میرا لال، انتقال ہو گیا، اللہ میرا ان کو بچہ، درجہ بلند کرے۔ میرا بیٹا، میرا وہ چاند، روزانہ تو اس میں کیا محبت دن میں ٹپک رہی 10,000 ہوتی ہے، دفعہ کیا درود شریف شہد پڑھا گھلا کرتے ہوتا ہے، ہر اس وقت کا تسبیح کون ان کے ترجمہ ہاتھ کرے۔ میں ہوتی تھی اور تو میرا روزانہ اللہ کیا 10,000 کہہ رہا ہے، دفعہ اے درود میرے شریف پڑھا بندو، کرتے تھے۔ کون سے بندے، میرے لیاری بہن کے بھائیوں، متقی میرے تہجد عزیزوں، گزار، مرد اللہ عورت، تعالیٰ نے نہیں نہیں ہمیں نہیں ہر نہیں، نماز کی بڑی الذین اہمیت بتائی ہے، اسرفوا علی ہر انفسهم، نماز کی، لیکن خاص طور پر اللہ جمعے یوں کی کہہ رہا بڑی ہے، فضیلت اے میرے ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ اے وہ میرے باعث برکت ہے، نافرمان بندو، رحمت ہے۔ اے میرے تو میرے روزے کا بھی میرے، اہتمام اپنا ہو بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی ساری تو میرا نمازوں بیٹا کا نہیں ہے، اہتمام دور فرمائیں، ہو جا میری نظروں سے۔ باجماعت باپ کہتا پڑھنے ہے کی تو کوشش میرا کریں، نطفہ ہی نہیں کوئی ہے، جماعت میں سے تجھے رہ آپ جائے تو کرتا پھر ہوں اس کو جائیداد سے، اور چھوڑیں اللہ نہیں، کہتا اسے ہے، ضرور پڑھ لیں اللہ کہ کہتا ہے، نماز اے کی میرے بندے، اللہ تعالیٰ اے نے میرے جتنی بندے، تاکید قرآن میں اے کی میرے ہے بندے، اور کسی کی میرے اتنی بندے، تم میرے تاکید ہو، نہیں تم کی۔ کیوں ڈر گئے اور ہو؟ اللہ کتنوں کو تعالیٰ تمہارے نے گناہ 10 ہیں، دفعہ زمین بھر دی ہے، اقیموا الصلاۃ، زمین بھر دی ہے، اقیموا الصلاۃ، آسمان بھر دیا ہے، اقیموا الصلاۃ، آسمان تک تیرے گناہ وآتوا چلے گئے، الزکاۃ۔ اور نہیں نہیں نہیں، تو تھوڑے سے تو تیرے 10-12 گناہ ہیں، دفعہ اللہ نے لا قرآن میں تقنطوا من براہ رحمت راست اللہ حکم ان کیا، اللہ یغفر اقیموا الذنوب الصلاۃ جميعا، وآتوا میری الزکاۃ۔ رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں تمہارے سارے اللہ گناہ پاک معاف کی کروں رحمت گا، کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم توبہ اللہ کرنے کا والے عرش بنو، پہلے آسمان میں پر تمہارے ہے، سارے معاف جنت کروں کے گا۔ دروازے کھل یا چکے ہیں، عبادی جہنم کے دروازے الذین بند ہو چکے اسرفوا ہیں۔ علی اور میرے انفسہم، نبی کا اے فرمان ہے میرے کہ اگر میری امت کو نافرمان پتہ چل جائے بندو، رمضان آ کیا ہے جاؤ، تو آ تمنا جاؤ، کریں گے مجھے کہ سارا منا سال ہی لو، رمضان ہو، مجھے اتنی راضی اللہ کی کر رحمت لو، ہوتی ہے۔ من تقرب اللہ نے فضل الی فرمایا، تلقیتہ صرف من ایک بعید، مہینے کے لیے تم ہمیں مجھے اللہ تعالیٰ راضی نے اس کا کرنے آؤ، پابند میں کیا۔ آگے بڑھ کے تمہارا تو میرے بھائی استقبال بہنوں، کروں گا۔ اس مہینے کوئی کو ناراض، میں قیمتی کسی سے بناؤ، ناراض ہو جاؤں، وہ کسی مجھے سے ہم منانے لڑے آئے ہوئے ہیں، ہم تو میں اس کا صلح کریں۔ استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا مرنے والے اور سے اسے پوچھو کہ سلواتیں لڑنے سناؤں گا، جلی لڑائی کٹی کا سناؤں کیا گا۔ نقصان میرا ہوتا ہے؟ رب کہتا ہے مرنے والے سے لیاری کا جو پوچھو مجھے دنیا راضی کی دوڑ کرنے کا آتا کیا ہے نقصان میں ہوتا آگے ہے؟ بڑھ کے اس کا مرنے استقبال والے سے کرتا پوچھو ہوں، ماں میں کہتا باپ کی ہوں آجا میرا نافرمانی کا بندہ، کیا میں تو انجام کب ہوتا سے ہے؟ تیرے انتظار میں تھا امام کہ بخاری کب رحمۃ توبہ اللہ کرے گا اور علیہ میں واقعہ معاف نقل کروں کیا گا، ہے کب توبہ کہ کرے گا اور ایک میں گاؤں معاف میں کروں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، نوجوان اس کے کو در دفن پر کیا جھکنے گیا، کے ساتھ ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ عصر کے بعد بنی اس کی اسرائیل میں قبر ایک آدمی پھٹتی نے اور وہ قبر 99 سے قتل نکلتا کیے، اور اس کا چہرہ اس کو گدھے کا خیال آیا ہوتا میں تھا۔ توبہ کروں، وہ 3 ایک دفعہ گدھے عبادت کی گزار آواز میں کے پاس گیا آواز نکالتا اور اس سے تھا، پوچھنے لگا پھر وہ میں نے قبر میں 99 گرتا تھا، قتل قبر کیے میں ہیں، جاتی میری تھی۔ توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے تو کہا ہرگز لوگوں نے اس کی نہیں، ماں تو سے بڑا پوچھا ظالم کہ ہے، یہ کیا تیری کوئی چلتا ہے؟ توبہ نہیں۔ اس کو غصہ چڑھا، تو اس نے اسے بھی اس قتل کی کر ماں نے دیا، بتایا 100 کہ کر دیے۔ شرابی تھا، پھر اس کو شراب خیال پیتا آیا میں تھا، توبہ تو میں کروں، اسے تو روکتی وہ ایک تھی، نہ عالم کے دیا پاس کر۔ گیا،
اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ؟ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے اللہ معافی دے دے تو میں سارے معاف کروں، سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے، تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے، تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے۔ نرمی کا سلوک رکھنا۔ وہ نکلا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف، نماز نہ چھوڑنا، اور آخری الفاظ بھی یہی تھے، ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا۔ جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ، جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ۔ جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے، ابھی توبہ پکی نہیں ہے، ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی۔ اور جنت کے میں کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو، کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہاں مرا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہائے ہائے واہ میرا رب، میں تیرے قربان۔ ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا، ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا۔ اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل، اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی، شراب کا دور چلتا اور زنا کا کب سے منہ کالا کرتا۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا، 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا۔ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں۔ تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسو کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسو نے کام کیا کہ وہ رونے لگا۔ کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن تو اس لیے میں نے یہ عرض سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوں پر توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے۔
اور تو چلی پچھلے جا دنوں نا اپنی جب عزت وہ کی حکومت نے سلامتی کے تعلیم ساتھ، میٹرک اور کا جو مفت مال کا میں نے اعلان تمہیں کیا دیا تو تھا میں تمہیں سیالکوٹ ہدیہ، میں ہماری جماعت وہ گئی بچی تھی گھر تو وہاں پہنچی شاکنگ اور ہوئی تھی کفل کو دیواروں پتہ پر۔ نہیں اگلے لمحے کیا وقت ہونے کا والا سر ہے، سید تھوڑی دیر کے پرویز بعد کفل مر گیا، اس سے بڑی بےزتی سر سید کی اور نہیں ہو اچانک سکتی۔ جوانی میں موت آ گئی، جس کفل کو آدمی نے نہیں تن پتا تھا من کہ میری دھن قربان کر دیا، زندگی کی چند گھڑیاں باقی امت ہیں، کو ساری زندگی زنا کسی شراب میں گزری، رخ پر لانے کے آخری لیے چند لمحے میں توبہ کی، اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ گرداب سے نکالنے اللہ، کے لیے ارے کہ یہ اللہ کچھ کے دنیا بن کو بھی جاؤ، سمجھنے والے بنے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے بن ایک جاؤ، نواب صاحب کے اللہ پاس کو گئے اپنا بنا چندہ لو، مانگنے، اللہ کو اپنا وہ تھے بنا مخالف لو، ان کے، اللہ کو تو اپنا انہوں بنا نے لو، اللہ سے دوستی لگا تمسخر لو، اور اللہ سے ٹھٹھے یاری کے طور لگا پر لو، اپنے اللہ کے پرانے آگے جوتے سر ان کو جھکا لو، ڈبے میں پیک کر ایک کے دوسرے دے سے دیے کہ محبت آئیے آپ والے کی بن جاؤ، اسکول کے لیے ہاں چندہ ہے۔ ہاں، یہ وہ شخص تھا وہ لے گئے کل اس علی کی گڑھ، میت کو کھول کے دیکھ کر دیکھا کوئی تو اس کو پرانے کندھا جوتے، دینے نہ آتا، تو انہوں نے اس کو اس کے بازار اپنے بھی میں اس کو فروخت غسل نہ کیا، دیتے، وہ کچھ اس کے 4 اپنے اس کو آنے، 8 کفن نہ آنے کے دیتے، ٹکے، یہ ایسا ظالم وہ جمع بدماش کر کے نافرمان تھا۔ رسید کاٹ کر ہاں لیٹر میں ہاں، ڈال سنو کے بھیج سنو، دی کہ آپ کفل نے جو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا چندہ دیا امتی، تھا، طارق وہ ہم نے جمیل بازار محمد میں مصطفیٰ بیچا، کا اس کے اتنے امتی، پیسے ہم نے سردار وصول پائے، اس کی عزیر رسید آپ محمد کی خدمت میں مصطفیٰ کا پیش کر رہا امتی، ہمارے پیچھے محمد جو آدمی مصطفیٰ کے ایسے آنسو ذلیل ہو ہیں، کہ کسی کنارے آہیں پہنچاؤ، ہیں، وقت کا سر سستیاں سید ہیں، پرویز علیہ وسلم، فریادیں اس سے ہیں، بڑی بےزتی آج دعائیں تک ہیں، سر سید یہ کی بنی نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا تو کر خیر یہ دیا، ہمارے موضوع کیا کی کر بات نہیں دیا، تھی، لیکن کیا مجھے کر اپنی دیا؟ جان بھی تو بچانی ہے نا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، اللہ تبارک و بہلانے تعالیٰ والا نہ ہوتا، اسے ہمیں ایک پتھروں میں ذہن دبا دیا ہے۔ دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اس کفل وقت کے دروازے پر ذہن یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کا بڑا جیسے کماتے ہیں، محنت کا بہت کھاتے بڑا ہیں، جیسے بینر جو لگا کماتے دیا ہیں، جاتا جو ہے، مرضی پورا کریں۔ بینر لگا یہ ہوا ایک تھا ذہن کفل کے دروازے جس کو پر ہم لکھا ہوا سرمایہ تھا داری کا نظام ان کہتے ہیں۔ اللہ قد غفر 1925 للکفل، میں ایک شخص پیدا ہوا تھا، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ وہاں گلاسکو کیا کا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ اس میں جنازہ پڑھو، یہ نظریہ جاؤ دیا کہ کفن اس نے کرو، کتاب لکھی جاؤ تھی The غسل Wealth دو، of Nation۔ جاؤ کفن دو، تو اس میں نے نے اس نے یہ کفل نظریہ کو دیا معاف تھا کہ کر دیا۔ آدمی کو کمانے میرے میں بھائیو، آزاد ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، اپنے جو جیسے اللہ مرضی سے کمائے، اس اپنا سے مال کی تعلق دوڑ لگے بناؤ، گی، اور اللہ سے لوگوں کے تعلق پاس بنتا ہے سرمایہ وافر توبہ ہو کے جائے۔ ساتھ، اس کے ایڈورڈ در پر سمتھ اس کا حاضری نام تھا۔ دینے کے ساتھ، اور محمد اس کے مصطفیٰ مقابلے میں صلی اللہ ایک علیہ نظریہ وسلم تھا کی جو کارل غلامی مارکس کے نے دیا کہ ساتھ سب اللہ کچھ کو ایک ہی نیشن ہستی کا سے ہے، پیار ہوا، حکومت کا وہ ہے، محمد الرسول کسی کا اللہ ہیں، کوئی حق ایک ہی کوئی سے محبت کی، حکومت وہ اس کو محمد صحیح طور الرسول پر اللہ ہیں، تقسیم کرے۔ ایک کو اپنا یہ حبیب دو بنایا، غلط وہ نظریے محمد دنیا الرسول میں اللہ چلے، ہیں، ایک ایک ختم کو ہو خاتم گیا، الانبیاء ایک بنایا، قریب المرگ وہ ہے، محمد ختم الرسول ہونے پر۔ اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ اسلام اس بنایا، کے بیچ وہ میں لاتا محمد ہے۔ الرسول اللہ وَكَانَ ہیں، بَيْنَ ایک کو ذَلِكَ سارے قَوَامًا، عالم کا نبی بنایا، درمیان میں لاتا وہ ہے۔ محمد الرسول وہ اللہ ہیں، ملکیت ایک کو اللہ کی رحمت ثابت للعالمین کرتا ہے، نہ بنایا، میری وہ نہ محمد حکومت الرسول کی، اللہ ہیں، الملک للہ۔ ایک کو ہمارے نبی جو صبح شافع اٹھتے تھے نا، محشر دعا بنایا، مانگا وہ کرتے، صبح محمد اٹھتے الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی، وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا، اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گن مین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، کمال والا، جمال والا، حسن والا محمد سارا کچھ یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ
نہیں، یہ محمد اس دن مصطفیٰ کا ہے، یہ محمد ہے، اول یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابوالقاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو، میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں، پیدا ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں۔ میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی، ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد۔ سن 2000 میں میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا۔ میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی، کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھی اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے، چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی۔ 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری، ایسے اوپر چبوترا سا تھا، 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا۔ ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے، کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا، مدینے میں رشتہ دار تھے کوئی وہاں سنبھالتا۔ یہ میرے رب نے کیا کیا، یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ، سہ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ، تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک۔ ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا، تو ان کے میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا، اور میرے ماں کے میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اماں اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، پسینہ ہے،
بولا نہیں جا رہا اور ایسے ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے ڈرے ہوئے کاش تم وہ جگہ دیکھتے لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی کیا امتحان آیا ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ دو جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے کیا دکھ نہیں دیکھا کیا دکھ نہیں دیکھا ارے دکھی بن کے مر جاؤ تمہیں جنت کی بشارت ہو تمہیں کامیابیاں مبارک ہو ظالم بن کے نہ مرنا ظالم بن کے نہ مرنا ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بھلا دے گا موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا قبر کے اندھیر کو اٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی پھر میرے نبی کہتے اماں جواب نہ آیا پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے فالق الحب والنوا اور ہر زندہ نے مرنا ہے مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا روشن کر دے گا اور جان نکل گئی اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے ایک نوکرانی ان میں ایمن ہے وہ کہاں تسلیاں دیتی کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے کچھ 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے 6 برس کا بچہ 6 برس کا بچہ ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی میں چاہوں تو تمہاری کھڑی کھیتیوں میں سے پھل کھینچ دوں اور کھڑی کو بھوسا بنا دوں قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا بیٹھے باتیں کرتے رہ جاؤ تجھے تو خبر تھی ارے قرضے چڑھ گئے بل نحن محرومون بلکہ سب کچھ ہو گیا مول گیا تو یہ ہمیں نظریہ قرآن دیتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں گود سے وہ اللہ کی امانت ہے تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو اللہ کا ہم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو کیا موت نہیں اس آئی نظریے والے کی تحقیق اور ریسرچ پر بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ایک کافر کی ریسرچ پر ہوتا ہے آگ لگ گئی ہے فرق کیا ہے اس نظریے کے ساتھ ایوب ریسرچ اور اللہ کے انکار کے ساتھ پھولوں کی سیج ملتی کسی تاروں بھرے لیبارٹری میں جانا نتیجہ تو دونوں کو اللہ دے دیتا اس کو بھی دے دیتا اس کو بھی دے دیتا اور یہاں 6 سال کا لیکن اس کا فرق کیا ہے اس کا فرق پڑتا ہے عملی زندگی میں کہ جو آدمی اپنا سب کچھ کر کے چلتا ہے باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں چلتا ہے وہ اپنی ترتیب زندگی میں نہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ اس کے رسول کو پہچانتا ہے اور جو اسے اللہ کی امانت سمجھ کے چلتا ہے اس کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں وہ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر چلتا ہے اور آخرت میں جواب دہ ہونے کے احساس سے چلتا ہے یہ دو سوچ ترجیحات کو تبدیل کر دیتی ہے ان کی سوچ اور طرف چلی جاتی ہے وہ حرص و حوث کے بندے بن جاتے ہیں اللہ اس کے رسول سے غافل ہو جاتے ہیں یہ قدم قدم پہ لرز لرز کے چلتا ہے کانپ کانپ چلتا ہے یہ عملی زندگی میں پھر یہ نظریہ طاقتور بن کے انسانیت کو صحیح رخ پر لاتا ہے جو آپ کے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم ذلت و پستی کا شکار یہ قرشی یہ مکری یہ مکی یہ حجازی یہ نظاری یہ محمد الرسول اللہ ہے کی دنیا میں اللہ نہیں بس رہا اللہ کا رسول نہیں بس رہا جنت اور جہنم کا تصور موجود نہیں ہے اس لیے قدم بیٹھ گئے راستوں سے بھٹک گئے ترتیب ساری الٹی ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذہن دیتا ہے تم اگاتے ہو کہ یہ بھی ماں ہے انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے اماں مجھے چھوڑ دو میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں لے کر آئے یا رسول اللہ آپ کا میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری اور کیا کیا آنسو نہ بہائے تو آپ نے اور فرمایا کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا پہاڑ بھی روئے اللہ اس کے مال میں عمر میں ابوا برکت کے دے پہاڑ روئے ابوا انس رضی اللہ عنہ فرمایا ہو گئی کرتے اور تھے ابوا کے پہاڑ کہ اللہ پگھل تعالیٰ نے مجھے اتنی گئے اور یہ زندگی دے پیغام دی کہ دیا اب میں ہے زندگی سے تنگ آ محمد گیا مصطفیٰ اللہ کے صلی نبی نے اللہ لمبی عمر تعالی گزاری علیہ وسلم
جیسی ہستی پہ دنیا میں اگر کھجور کا دکھ آ پھل سکتے سال ہیں میں ایک تو دفعہ امت پھلتا پر ہے بھی کھجور آئیں کا درخت، تو لیکن نافرمانی انس کا رضی راستہ اللہ عنہ اختیار نہ کا کرو، باغ سال میں فرما 2 برداری دفعہ کا پھل راستہ دیتا ہے۔ اختیار کرو۔ وہ گرمی میں بھی پھل یہ لیتا صدمہ تھا، اتنا سردی میں گہرا بھی تھا پھل لیتا تھا، کہ آپ نہ آخری حج پر ٹیکنالوجی تھی، تشریف نہ لے گئے، سائنس، نہ کچھ، آپ کی صرف عمر اللہ کے 63 نبی سال ہو کی دعا چکی ہے، تھی کہ اللہ اس 57 کے سال رزق گزر میں چکے ہیں برکت ماں عطا کو فوت ہوئے۔ تو آپ نے ان کے جب پھل ابوا کے قریب سال پہنچے میں تو 2 آپ نے دفعہ اونٹنی کی لگام کھجور تو ماں کی ویسے ہی قبر کی طرف بہت پھیر دیا۔ دیر کے بعد پھل لیتی ہے۔ 70,000 کا سلمان قافلہ ساتھ فارسی ہے، ابوا یا کی رسول وادی اللہ، میں آزادی تو انتظام ہو ملی پر چکا نہ ہے ملنے قافلے کے برابر ٹھہرنے کا۔ کب وہ یہودی نے کہا ماں ہے کی قبر پر 100 پہنچے، پودے کھجور اونٹنی کے سے لگاؤ۔ اتر گئے جب وہ اور ماں کی پھلدار قبر ہو پر جائیں، ایسے تو بیٹھے، تم دیکھو جیسے میں آزاد بیٹھا ہوں، اب اپنے کھجور گھٹنے جلدی اٹھا پھل لیے لینے میں آ اور جاتی ہے۔ سرانے بیٹھ کر وہ تو وہی گھٹنوں دور تھا پہ جو ایسے ہاتھ پرانے رکھے زمانے کی دونوں کھجوریں اور تھی سر جو گھٹنوں میں چل لیا، چل چڑھ چڑھ جیسے کے 10 چھوٹے سال کے بچے بعد ایسے پھل دینا کرتے شروع ہوتے کرتی تھی۔ ہیں۔ گھٹنوں میں سر دے تو کر میری آزادی تو اپریل کی نہ ہونے کے سخت بعد دھوپ میں اچھا چلو مجھے لے کئی چلو۔ گھنٹے ماں کی 3-4 قبر سال پر پہلے وہ بیٹھ جگہ میں کر دیکھنے آنسو گیا تھا بہاتے رہے جہاں وہ باغ اور روتے تھا، رہے اور باڑ لگائی اور ہوئی ہے، اس اس کے چاروں تمنا طرف کا باغ تو نہیں ہے، اظہار کیا، خالی جگہ کاش میری ہے ماں وہاں موجود۔ زندہ ہوتی۔ تو اکثر آپ نے نوجوان بیٹھے ہو، کھجور سنو، اٹھاتے اور لگا ماؤں دیتے، کی کھجور قدر اٹھاتے جانو، لگا دیتے۔ ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا سال مقام کے پہچانو۔ اندر کاش ساری میری ماں کھجوریں زندہ بڑھ کے پھل ہوتی دینے لگی۔ تو میں اپنی ماں کی سب کے ایسی ساتھ خدمت کرتا ایک کھجور کہ میں اٹک عشاء گئی۔ کی نماز کے مصلی پر سنو، ہوتا ایک کھجور اور میں نہیں سورۃ اٹکی۔ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری تو ماں عمر بولے کہتی، یا رسول اللہ وہ میں نے لگائی تھی کہ تیرا تو میں ماں تو نے کے کیوں لیے لگائی؟ نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا لبیک یا اماں، آپ نے اپنے ہاتھ اماں سے جی میں لگایا؟ حاضر ہوں۔ سال کے اندر وہ پھلدار ہو گئی۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کا تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں پانی کے ساتھ عتبہ بن جوڑا ابی ہے وقاص نے پتھر اللہ تعالیٰ مارا، فرمایا وہ پتھر افرأیتم آ کر الماء آپ کے الذی منہ پہ لگا، تشربون آپ سیدھا أأنتم ایسے گرے أنزلتموه من المزن أم پیچھے نحن کھڑا تھا، المنزلون۔ اس کا کنارہ یہ گردن پانی میں تم لگا، بارش کا برساتے آپ بے ہو، ہوش ہو تمہارا گئے، اللہ دانت برساتا ہے۔ ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، بارش نہ ہو تو آپ آپ بے ہوش مجھ سے ہوئے، زیادہ صحابہ جانتے سمجھے ہیں آپ کا انتقال کہ ہو گیا۔ زمین کا ابو پانی، بکر، دریاؤں عمر، کا پانی علی، طلحہ، وہ تاثیر زبیر، نہیں سعد رکھتا بن جو ابی اللہ نے بارش وقاص، کے سہل پانی بن میں حنیف، تاثیر رکھی۔ ابو دجانہ، عباد بن بشر، زندگیوں کو زندگی مل اور جاتی ہے۔ ابو قتادہ، یہ 10 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ، ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ تم اس کے امتی ہو، تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو۔ تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پلانٹ لگا لیں گے، میٹھا بنانا شروع کر دیں گے، ہونے کے پانی بعد میٹھا شروع کر دیں اپنے گے۔ جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک آیت جانی اور اتاری دشمنوں ہوئی کے ہے، لیے کیا کہا؟ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارا پانی بھی ختم کر دوں تو کہاں سے لاؤ گے؟ نہیں ہے، ویسے ہی ختم کر دے۔ ان ہم اصبح امت ہیں، ماؤكم غورا، ہمیں امت بنایا، پتہ نہیں ہو رہا ایک تھا، دوسرے ملک کی شاہ کے قدر زمانے میں۔ جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی پہاڑی قسم۔ پر تھا، سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، سارے شہر والوں نے ہار لے سفید کر جھنڈے لہرائے فرشتے ہوئے آئیں دروازے کھول گے، دیے۔ پھولوں کے ہار موت کے چاہو وقت بھائی، دیکھو گے، رات دیکھو کو گے، نظام پھولوں الملک کے جو ہار وزیر موت تھا، کے وقت دیکھو وزارت کے گے، لحاظ اور سے شہرت محمد پانے والوں مصطفیٰ میں کو اسلامی اوپر تاریخ میں عرشوں پہ نظام ملاقات الملک کا منتظر نام دیکھو گے، قیامت تک اور رہے اللہ گا۔ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جہاں میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا چاہتا ہے چلا جا۔ اٹھ کے دعا کی، یا اللہ ہم سے نہیں فتح۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ ہاتھوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ
جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا بن پوچھے نہ جانا پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہے تو لے آنا رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا آپ نے جبریل کو دیکھا جبریل تو کیا کہتا ہے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں میرے نبی نے یہ نہ کہا کہ میری فاطمہ کا کیا بنے گا میرے علی کا کیا بنے گا میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے علی کے لیے دعا نہیں کی ہے فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما میری اور میری اولاد کو سکھ دے دکھ سے بچا سنو سنو نیچے نظر دوڑائی پانی بہت نیچے پھر سیدھا ایسے آسمان میری اولاد کی روزی تنگ دیکھنا تھا کہ پانی فوارہ مارتا ہوا منڈیر کے ساتھ آگے کر دے میری اولاد کا رزق تنگ کر دے تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے میرے گھر کو دیکھ دے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے چولہے بجھے ہوئے اس کے لیے اتنا اکرام اور میں انسان اور ایمان والا میرے لیے تو یہ ہوا نہیں جانور کے لیے یہ ہو گیا تو ایک آواز سنی تو رسی اور ڈول کے سہارے ڈھونڈتا رہا اس نے سیدھا اپنے رب کو پکارا اللہ پکارنے والوں کی ایسی سنتا ہے کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے یہ چیز ہمیں ایک راستہ دیتی ہے کہ ہمارے سوچ کے تحقیق کے ترتیب کے انداز میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے اللہ تعالیٰ جن چیزوں میرا گھر اہل بیت سے زیادہ کی ہمیں کرنا ہوگا نماز اذان کے بعد ڈاکٹر صاحب کو پکڑایا بیٹھے ہوئے ریسرچ کر رہے ہیں تو یہ ساری ریسرچ زہر حلال ہے اب اس کا انسانی خدمت سے تعلق ختم ہو چکا ہے انہوں نے چوسنا شروع کیا چوستے 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 وہ مسکرانے لگے اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا چل رہا گیا کہ مجھے حسین پکڑا حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا اپنے زبان مبارک کو ڈالا وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے کرنے کے لیے ہے کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے کیا اللہ نے جہنم کو آگ لگا دی ہے کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا یہاں تو ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ سوال کا جواب اگلے دو جملوں میں دیا گیا علی الفلاح یہیں سے کامیابی ملے گی میں چند دن پہلے گیا تھا ذرا یونیورسٹی وائن کو قصہ سنایا تھا ابن سینا رحمت اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طب کی دنیا میں یعنی نبی کہلاتے ہیں کہ ان پر طب کا الہام ہوتا کیا گیا اس شخص کا بنایا ہوا نظام طب اور اس کے قوانین آج بھی معتبر اور مستند سمجھے جاتے ہیں 600-700 برس پہلے وہ شخص گزرا ہے جب اتنے آلات نہیں تھے لیکن اس شخص میں ایک صفت تھی جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے اور نہیں سمجھ میں آتا تھا تو چھوڑ کے نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور سجدے میں سر رکھ کر کہتے اے رب میرے اوپر اس مسئلے کو واضح فرما دے سجدے میں پڑھ ہوتے تھے جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی نفل کی نیت باندھ کے سجدوں میں سر رکھ اے میرے رب میں جاہل ہوں میرے اوپر اس چیز کو منکشف فرما پھر ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کرتے 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 مانگتے مانگتے کا وہ چیزوں پر کھلتی تھی حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور خرچ کرنا جائز وہ لوگوں کو فن دے کر گئے ہیں
इस पर आज हमारी भी पकड़ हुई। उनके फन को तस्लीम हज़रत किया ईसा जाता है, अलैहिस्सलाम का इतनी एक बस्ती तहकीकात पर के गुजर हुआ। बावजूद भी। देखा तो सब बर्बाद पड़े तो हुए आप भाई बहुत आपने बड़े काम फरमाया, में लगे हुए इन पर हैं, अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसा बहुत है। बड़ी मेरे जरूरत भाइयों, पूरी करने आज के में कुफ्र लगे पर हुए हैं। अल्लाह ताला का ज़राअत अजाब क्यों नहीं बरस फर्ज रहा? किफाया है, आज खरा इस्लाम तिजारत दुनिया में कोई जायज नहीं है, तिजारत आज खरे करना कलमे वाले भी जायज, कोई नहीं है। और जिस जमाने में, ज़राअत जिस करना वक्त फर्ज में, किफाया। माजी में, अगर लोग मुस्तकबिल में, तिजारत छोड़ हाल दें में, तो जब गुनहगार ये नहीं करने होंगे, वाले हकीकत लेकिन वाले अगर कलमा सारा सीखेंगे, तबका ज़राअत छोड़ दे तो तो अल्लाह गुनहगार ताला हो के अजाब जाएंगे। का कोड़ा अल्लामा बड़ी से खुज़ाई बड़ी रहमतुल्लाह माँ की अलैह ने ताकत पर बरसेगा। लिखा है चाहे वो एटम की ताकत कि हो, ज़राअत चाहे के वो छोड़ तलवार देने की से ताकत हो, लोग चाहे गुनहगार वो हो जाएंगे। हुकूमत की फर्ज ताकत हो। किफाया, अल्लाह के अजाब जनाजा का कोड़ा सारे छोड़ बरसेगा। दें तो मुजरिम हो जाएंगे। वाले तो मौजूद हैं। ज़राअत फर्ज किफाया है। सलाम फरमाने बेहतरीन लगे, माल ये सब अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से हलाक हुए पालतू हैं। घोड़ा है आपको और पता है, कतारों में लगे हज़रत हुए ईसा दरख्त अलैहिस्सलाम, हैं। कतारों में लगे हुए दरख्त से मुराद बाग है। सबसे बेहतरीन रिस्क जो अल्लाह ताला किसी को देता है वो घोड़ा और बाग है। और आपने फरमाया जब अल्लाह ताला ने मईशत को उतारा, मईशत को जब आसमान से उतारा तो बरकत को खेती और बकरियों में रख दिया। हाविया क्या है? आवाज आई, जब अल्लाह ताला ने मईशत को आसमान से उतारा तो बरकत को खेती और मईशत, खेती और आवाज आई, बकरियों में रख दिया। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने तशरीफ लाए तो आपने देखा उनके हाथों पर वो कस्सी चलाने के निशान पड़े हुए कर थे। दिया गया है। तो आपने कहा साद क्या है ये? तुम ही कहा बोल जी रहे ये हो, दूसरे क्यों नहीं कस्सी के बोलते? निशान है। आवाज आई, मैं जमीन अल्लाह के खोदता हूँ, नबी गोडी करता तमाम लोगों को हूँ। आग गोडी की करते ना लगाम जमाने में चढ़ी हाथों हुई से है, करना, वो नहीं रसूल बोल वो मैं सकते। खुद तेरे करता मुंह में लगाम हूँ, नहीं उसके है, करने की वजह से इसलिए ये मैं मेरे बोल रहा निशान हूँ। पड़ गए हैं। फरमाया, बच्चों की तू रोटी क्यों बचा कमाता हुआ हूँ है? तो आपने कहने उनका लगा, हाथ लेकर मैं ऐसे हाविया चूमा के किनारे पर और बैठा कहा हुआ हूँ, इस और मेरे हाथ मुंह पर पर भी जहन्नम लगाम की नहीं आग है। हराम है। इसकी वजह यह है कि मैं उनके साथ रहता था लेकिन उन जैसे काम नहीं करता था। उनके साथ रहने की वजह से आप एक मैं भी बहुत पकड़ा बड़े गया। शोबे से अब मैं मुंसलिक हैं। किनारे पर बैठा हूँ लेकिन जो- लगाम नहीं चढ़ी। पता और अल्लाह ताला के नहीं महबूब नीचे सल्लल्लाहु अलैहि गिरता वसल्लम को हूँ, बाग या अल्लाह बहुत अपने पसंद करम है। से मुझे आप बचाता अक्सर है। जाकर मुझे इसकी अंसार खबर मदीना नहीं। के बाग में बैठा करते थे। अल्लाह के वास्ते मेरी फरियाद सुनो। मुआविया कहाँ रज़ी अल्लाह जा तआला रहे से हो? किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? एक उधर बद्दू से मंजिल पूछा, नहीं है, तुझे ये रास्ता कौन सा खौफनाक माल पसंद है? सहरा की तरफ जाता है, कहने लगा, खौफनाक गारों की तरफ जाता है। चश्मा हो, भाइयों, ऐनुन अंधे खव्वारा, के हवाले मत करो। वारदुन भाइयों, खर्रारा, अपने आप को अंधे के हवाले चश्मा मत हो करो। उबलता हुआ, जीना के हवाले ज़मीन मत हो करो। सरसब्ज़, जो जमीन पर और बैठकर नाजतुन आज सफरा, की तहरीर पढ़ता है, क़ितातिन जन्नत खबरा, को देखता है, या बकरियां जहन्नम हों को देखता है, और साथ उसका सरसब्ज़ दर्द चरागाह देखो, हो, उसका रहना देखो, या खजूरों का बाग उसका हो रोना और उसकी देखो। छाँव हो।